جاوید صاحب، سوال یہ ہے کہ قرآن مجید میں 14 سجدے ہی کیوں فرض ہیں؟ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ سجدہ چیز کیا ہے۔ اس حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن پڑھتے تھے یا قرآن سنتے تھے تو ایک زندہ کتاب کے طور پر سنتے اور پڑھتے تھے۔ ہمارا حال تو اس وقت یہ ہے نا کہ نہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کیا ہے، نہ یہ جانتے ہیں کہ اس میں کیا بات کہی گئی ہے۔ ہمیں تو یہ بتا دیا گیا ہے کہ آپ ناظرہ اس کے الفاظ کی تلاوت کر لیجئے، اس لیے ہمیں اس کے فہم سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ لیکن رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید جب پڑھتے تھے تو قرآن مجید میں جو بات کہی جا رہی ہوتی تھی اس کو رسپونڈ کرتے تھے، یعنی آپ کی طرف سے گویا اس کا جواب دیا جاتا تھا۔ مثال کے طور پر اگر کہیں عذاب کی آیت آ گئی ہے تو آپ اللہ سے پناہ مانگتے تھے، اگر کہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ذکر ہے تو آپ اللہ سے دعا کرتے تھے کہ آپ پر بھی وہ ابر رحمت برسے۔ اسی طریقے سے اگر کسی موقع پر کوئی سوال کیا گیا ہے اور اس کا جواب مطلوب ہے تو آپ اس کا جواب دیتے تھے۔ یہ جو آیات ہیں جن میں عام طور پر قرآن مجید کے حاشیے پر سجدہ لکھا ہوتا ہے، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان آیات کو پڑھا تو ان میں چونکہ اللہ تعالیٰ سے یا تو سجدہ کرنے کی ترغیب ہے یا دوسروں کے سامنے سجدہ ریز ہونے سے روکا گیا ہے یا اس سے ملتا جلتا کوئی مضمون ہے، تو حضور اسی موقع کے اوپر سجدہ ریز ہو جاتے تھے۔ یعنی یہ معاملہ صرف سجدے تک نہیں ہے بلکہ قرآن مجید میں جہاں بھی، اب دیکھیے سورہ 3 میں ہے نا، الیس اللہ باحکم الحاکمین، کہ اللہ سب فیصلہ کرنے والوں سے بہتر فیصلہ کرنے والا نہیں ہے۔ یہ ہے نا ایک استفسار ہے، سوال ہے، یعنی ہے تو استفہام انکاری، لیکن ظاہر ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ بات جب قرآن مجید کہتا ہے تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں کیا کہتے ہیں؟ بلا ونحن علی ذلک لمن الشاہدین، یعنی اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہم اس کی گواہی دیتے ہیں کہ بے شک اللہ ہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ ایک اقراری استفہام تھا لیکن آپ نے اس کا جواب دیا۔ اس طرح کی بہت سی آیات ہیں قرآن مجید میں جن کے جوابات آپ کو روایتوں میں مل جاتے ہیں کہ حضور نے اس موقع پر یہ آیت پڑھی گئی، اس کے جواب میں یہ کہا، یہ آیت پڑھی گئی، اس کے جواب میں یہ کہا، اس طرح کا معاملہ ہوا تو آپ نے اس پر یہ رد عمل ظاہر ہوا، یہاں آپ رک گئے۔ تو سجدہ بھی اسی نوعیت کی چیز ہے۔ اس کے معاملے میں فرض واجب کی جو بحث ہمارے فقہا نے اٹھائی ہے یہ بالکل بے بنیاد ہے۔ یہ تو حقیقت میں آپ قرآن مجید کو ایک زندہ کتاب کے طور پر پڑھے تو آپ کا رد عمل ہے۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن موقعوں کے اوپر سجدہ کیا اس کو لوگوں نے بیان کر دیا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ ایک مسلمان کے سامنے جب کتاب پڑھی جاتی ہے تو اس کو اپنے پیغمبری کے طریقے کے اوپر اس کتاب کو پڑھنا چاہیے، تو ہم بھی سجدہ ریز ہو جاتے ہیں۔ یہ سادہ بات ہے۔ آپ کسی موقع پر نہیں سجدہ ریز ہوئے یا آپ نے کسی موقع کے اوپر نہیں توجہ کی یا اس جانب آپ کی توجہ نہیں ہوئی تو اس سے کچھ نہیں ہو جاتا۔